السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بنی اسرائیل کا ایک ایسا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ حیرانی میں بھی پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک قاتل کا، جسے سننے کے بعد میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل ایک بہت ہی وسیع اور بہت بڑی قوم تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہی میں سے ایک نبی تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کے لالچ میں اس کو قتل کر کے شہر کے باہر پھینک دیا اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا، یعنی کہ وہ خون کرنے کے بعد واویلا کرنے لگا اور دکھاوا کرنے لگا، ڈھونگ کرنے لگا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کس نے مار دیا۔ لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ حضرت دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سامنے اصل بات ظاہر فرما دے۔ اس پر جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، کیا میں ایسی فضول بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کروں گا؟ کیا میں اللہ کی طرف سے جھوٹ بولوں گا؟ نعوذ باللہ، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے وہ گائے کیسی ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل نوعمر ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا خدا سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب تمام تر وہ لوگ بنی اسرائیل کے اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہیں۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی۔ ناظرین محترم، اس یتیم بچے کی گائے کا بھی ایک الگ ہی قصہ تھا۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد صالح، ایک نیک انسان، ایک متقی، ایک پرہیزگار انسان تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا ہی بچہ تھا۔ اس کے پاس سوائے گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا۔ بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح مومن یعنی کہ اس نیک پرہیزگار متقی شخص کا تو وصال ہو گیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان کریمی دیکھیے کہ یہ لڑکا جو اس مرد صالح کا اکلوتا بچہ تھا، یہ جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح یہ بھی صالح اور نیک نکلا، یعنی یہ بھی نیک، متقی اور پرہیزگار نکلا، یعنی یہ بھی اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور تو اس مالک حقیقی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگار عالم سے دعا کر کہ وہ تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ نیک اور صالح مرد کا صالح بچہ یعنی وہ لڑکا جنگل پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا۔ اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اس نے اس بچیا کو جو اب جوان ہو چکی تھی، گائے بن چکی تھی، اسے پہچان لیا۔ خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو وہ گائے فوراً ہی اس بندے کے پاس آ گئی اور وہاں پر حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر گیا اور ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر بیچ آؤ، شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے
تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا۔ ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت نہ لینے جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ لڑکا اپنی ماں کا فرما بردار تھا، نیک تھا، صالح تھا، اور اپنی ماں کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے وہ بالکل بھی ماں کے بنا سودا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت دے دی، مگر دوبارہ سودا ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار آیا، وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے پھر یہ بات نامنظور کر دی، ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ ماں نے اپنے بچے سے کہا اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لی۔ اب اگلی بار جب وہ بازار پہنچا تو فرشتہ پھر سے آیا اور اس نے گائے کی قیمت زیادہ لگائی۔ یہ بات اس خریدار سے پھر اس لڑکے نے کہی کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا ابھی اس گائے کو روک رکھو، جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے تو بھی وہ قیمت ادا نہ ہو۔ لڑکا اس گائے کو گھر واپس لے آیا اور سارا معاملہ اپنی والدہ کو بتا دیا۔ اپنی والدہ سے کہا کہ وہ کوئی فرشتہ ہی تھا اور اس نے بتایا کہ اس گائے کی کھال میں جتنا سونا بھرا جا سکے اتنی قیمت اس گائے کی لینا، تاکہ بنی اسرائیل اس کی قیمت سمجھ سکیں۔ لڑکا جب گائے کو گھر واپس لے آیا تو یہ گائے ہی ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی گئی ساری نشانیاں و ساری صفات پائی جاتی تھی، اور جس کی بنی اسرائیل کو پوری قوم کو تلاش تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا جب پتہ چلا کہ یہ ایک یتیم بچے کے پاس ہے تو وہ اس یتیم بچے کے مکان پر پہنچ گئے۔ اس گائے کی قیمت یہی مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس گائے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول یعنی قتل ہو جانے والے کی لاش پر جب مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا مجھے میرے چچا زاد بھائی نے ہی قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو اقرار کرنا پڑا اور وہ اس طرح سے پکڑا گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خود خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود مبارک میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی، کیوں نہ ان کے اشارے سے ہی مردوں کو زندگی ملتی ہوگی۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپ کر ظلم کرے مگر اس کی پول کھل ہی کر رہے گی۔ جس طرح حکمت ربی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے، اس کی رضا زوئی دین دنیا کی بہتری ہمیں دلا دیتی ہے۔ دین دنیا کی بہتری ماں کی رضا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کا ادب کرنا یہ ہر قوم کے اوپر فرض تھا، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ امت محمدیہ میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرو۔ ناظرین محترم، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم جسے ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، یہ بعد میں گمراہ ہو گئی اور کئی پیغمبروں کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہ لائے، کیونکہ انہیں یہی لگتا تھا کہ ہمیشہ انبیاء ہمارے اندر سے ہی پیدا ہوں گے، ہماری قوم سے ہی پیدا ہوں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کیا، جس وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے عیسیٰ ہوں یا موسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا یحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا ادب اور ہر نبی کو ماننے کی شرط ایک مومن پر، ایک اہل ایمان پر رکھی ہے۔ اگر وہ کسی بھی انبیاء کرام کا انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہو سکتا، چاہے پھر وہ کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو۔ انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ایمان کی ہی نشانی ہے اور ایمان کی ضرورت بھی ہے۔ اگر انبیاء کرام پر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی، ہمارے رب کریم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انبیاء ہمارے سر کے تاج ہیں اور انہیں ماننا ہم پر فرض قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے نیک راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، پاس میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے واقعے کی، نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئے بہترین واقعے یا ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔